بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ قرآن سے ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، قرآن سے ہم کس طرح فوائد حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کو کس طرح ہم اپنے لیے مؤثر بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ پڑھنے والے سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت کی کنجی یہی کتاب ہے۔ انسان کی حالت خواہ کیسی ہی خراب کیوں نہ ہو، یہ کتاب اسے بدل سکتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا اگر یہ شعور رکھتا ہے تو اسے قرآن مجید سے استفادے کا طریقہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں، یہی احساس اس میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم صدیوں سے قرآن کو صرف اس کی عربی پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہم ساری زندگی اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے معنی اور مطالب پہ غور نہیں کرتے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ اتنا متاثر کن نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو کس طرح پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے مؤثر ہو، اس کے لیے 8 چیزیں ہیں جن کا یاد رکھنا اور جن کا اپنی زندگی پر یا پڑھتے وقت ان کو اپلائی کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید سے دلچسپی، نمبر 1 جو ہے وہ ہے قرآن مجید سے دلچسپی۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں اتنی اس میں دلچسپی ہو کہ ہماری تمام تر توجیہات کا جو مرکز ہے وہ قرآن بن جائے۔ ہماری اولین ترجیح یہی ہو، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم روزانہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کریں، ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، اس کے لیے ہر حال میں وقت نکالیں۔ یاد رہے کہ مطالعہ قرآن کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کی رفتار تیز نہیں ہوتی، یہ تبدیلی بتدریج آتی ہے۔ مطالعہ قرآن کا عمل تب ہی ثمر آور ہوتا ہے، یعنی تبھی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جب اسے ہم تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہمارا ایک دن بھی قرآن کریم کی زیارت و ملاقات کے بغیر نہیں گزرتا۔ ہم جتنا قرآن کو وقت دیں گے اتنا ہی وہ ہمیں نفع دے گا۔ جو خوش نصیب دن میں کئی بار قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ قرآن کے لفظ و معنی دونوں ہی میں استفادہ کرنا چاہیے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے، جو نمبر 2 ہے، وہ کیا ہے؟ مناسب جگہ، یعنی قرآن مجید کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطالعے کے لیے موزوں مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ یعنی ہم ایک معزز مہمان کا استقبال اپنے گھر میں جس طرح کرتے ہیں، اسے کئی بڑھ کر ہمیں قرآن کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ شور و شغب سے خالی پرسکون جگہ میں قرآن کریم سے ملاقات کریں، اس سے حسن و فہم میں مدد ملتی ہے، گوشہ تنہائی میسر ہوتی ہے اور ہم وہاں بیٹھ کر دوران مطالعہ اپنے احساسات کا بخوبی اظہار کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں رونے، آنسو بہانے، دعا کرنے اور سبحان اللہ کہنے میں خاص لطف آتا ہے، اور پھر اس کو پڑھنے والا جس آیت کو پڑھتا ہے اس کے مطابق اپنی باطنی کیفیت کے اظہار کا بھی اسے موقع ملتا ہے۔ نمبر 3، موزوں وقت۔ موزوں وقت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ جب وہ چاق و چوبند ہو، جسمانی و ذہنی لحاظ سے بالکل آمادہ ہو۔ اگر انسان تھکا ماندہ ہو، نیند آ رہی ہو، بخار یا درد ہو تو ایسی حالت میں قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد جس میں مسواک بطور خاص ہو قرآن مجید پڑھا جائے تو زیادہ نفع بخش ہوگا۔ نمبر 4 ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم الفاظ کی صحیح طریقے سے ادائیگی کریں، حروف کو بہترین طریقے سے ادا کریں، اور تیز تیز جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری تلاوت میں وہ حسن پیدا نہیں ہوتا، وہ چاشنی نہیں آتی جو ہمارے دلوں کو اس کی طرف مرغوب کرے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی خوب کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا کہ اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، ہم نے اتنے پارے ختم کر لیے، بلکہ ہمیں قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی کوانٹٹی سے بہتر ہے کہ کوالٹی پہ غور کرنا چاہیے۔
نمبر 5 ہے توجہ سے مطالعہ کرنا، یعنی جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اسے پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اسے پڑھیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ بھی آئے، اور ہم جب سمجھ آئے گی تو تب ہم اس پر عمل کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ مثال کے طور پر دنیا کی کوئی کتاب ہے یا کوئی خبر ہے یا کوئی نیوز پیپر ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ ہم بڑے غور سے پڑھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم کسی سے پوچھتے ہیں، یا اگر سمجھ آ جائے تو پھر بھی دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے ویوز دیتے ہیں، اپنے اوپینین دیتے ہیں۔ لیکن اس بک کے بارے میں ہم نے کبھی یہ تک و دو نہیں کی، کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا، ہم کس طرح اسے پڑھ رہے ہیں۔ تو 5ویں جو چیز ہے کہ یعنی توجہ کے ساتھ، یعنی سمجھنے والے انداز میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ 6 ہے سر تسلیم خم کرنا، یعنی قرآن مجید کے مخاطب تمام انسان ہیں، یہ ان سے براہ راست خطاب کرتا ہے، یعنی قرآن ہر انسان کے لیے ہے، اور اس میں سوال و جواب بھی ہیں، وعد وعید بھی ہیں، اوامر و نواہی بھی ہیں۔ لہٰذا پڑھتے وقت ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کے سوالوں کے جواب بھی دیں۔ اب جواب ہم اسی وقت دیں گے جب ہمیں سوال بھی آئیں گے کہ یہ ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جب بھی کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھیں جس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہو، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب ایسی سزاؤں کی بات آئے تو استغفر اللہ کہنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن کریم کے ساتھ انوالو کریں گے تو ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ جب جنت کا ذکر آئے تو وہاں پہ اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا۔ جب جہنم کا ذکر آئے تو اس وقت کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو یعنی قرآن کو اپنے ساتھ پورا کنیکٹ کرنا تاکہ ہم اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 7 ہے ہدف یا معنی، یعنی جب ہم کو اس کے لیے گول سیٹ کرنا یا اس کے معنی کو جاننا۔ اور یہاں پہ یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سیاق و سباق سے اس کے معنی کو سمجھیں۔ جیسے کہ ہم کوئی انگریزی یا اردو کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم سیاق و سباق سے اس کے معنی کو سمجھ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن یوں نہیں اترا کہ اس کا بعض حصے کی تکذیب کرتا ہے اور اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے۔ تم لوگ قرآن میں سے جو سمجھ جاؤ اس پر عمل کرو، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے اسے اس انسان کی طرف لٹاؤ، یعنی جو جاننے والا ہو، یعنی قرآن کو جاننے والے کی طرف پھر جاؤ اور علم حاصل کرو۔ اور 8 ہے آیات کو بار بار پڑھنا، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھا جائے، خوبصورتی سے پڑھا جائے۔ قلب جو ہے ایمان کا محل ہے، اور دل انسان کے اندر اندرونی جذبات و احساسات کا مرکز ہے۔ دل میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا اس سے اتنے ہی اعمال صالح ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جذبہ و احساس سے عبارت ہے۔ صحابہ اکرام اور صحابیات بعض اوقات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے اور اس وقت تک اسے پڑھتے جب تک کہ اسے عمل میں نہ لے آتے۔ جب وہ عمل میں لے آتے تو پھر اس کے بعد وہ دوسری آیت کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 8 طریقے آج ہم نے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں منوعاً ان کو اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔